پر روزہ کما کتبہ جیسا کہ فرض کیا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، من جملہ ان عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک روزہ رکھنا، یہ بھی اسلام کی بنیاد میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس کے سامنے جھک جائے اور اس حکم کو تسلیم کر لے، اور اس اللہ کے حکم کے لیے فوراً تیار ہو جائے اس حکم کو بجا لانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کی فرضیت آ چکی ہے۔ یہ صرف فرضیت تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں سب کے اوپر روزہ فرض تھا۔ میرے محترم دوستو، جیسے سابقہ شریعتوں میں سے، سابقہ امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اوپر نماز کی فرضیت نہ ہو، ایسے ہی کوئی امت ایسی بھی نہیں گزری جس کے اوپر روزے کی فرضیت نہ ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے اور ان کی جتنی امتیں گزری ہیں، سب امتوں پر، سب انبیاء پر روزے فرض تھے۔ اے امت محمدیہ، تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اب چونکہ روزہ رکھنا اس میں عمومی طور پر مشقت بھی ہوتی ہے، جب مشقت کے اندر سب لوگ شریک ہو جائیں تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، سہل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کو بھی یہ حکم تھا۔ حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ جب انسان کے اندر، دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو انسان کے لیے ہر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو آدمی کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ روزہ کے ساتھ آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کاملہ آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس روزہ کی بنیاد پر آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ روزہ فرض ہے۔ روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے مقیم ہو، مسافر اگر ہے تو اس کو رخصت ہے، لیکن اگر اس کا سفر وہ اتنا زیادہ مشقت والا نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کا لغوی معنی ہوتا ہے الامساک، رکنا، اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اب وہ رکنا کن چیزوں سے ہے؟ الامساک عن الطعام والشراب والجماع فی النہار مع النیۃ۔ روزہ نام ہے رکنے کا، کس سے؟ عن الطعام، کھانے پینے سے، والشراب، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، اس سے رکنا ہے، والجماع، اور مباشرت سے رکنا ہے، فی النہار، دن کے اندر، مع النیۃ، ساتھ نیت بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکا رہا لیکن اس نے نیت ہی نہیں کی روزے کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے رکے اور ساتھ نیت بھی ضروری ہے۔ اب طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر طلوع صبح صادق ہو چکا، مثلا سحری کا وقت ختم ہو گیا، چاہے 1 منٹ کے بعد اس نے کھایا ہے، چاہے اذان نہیں ہوئی، تب بھی اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کے لیے ضروری ہے طلوع صبح صادق سے لے کر